ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وهو علی کل شیء قدیر واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الا وان جبريل نفث في روعي ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها الا فاجملوا في الطلب واتقوا الله ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله فإنه لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بھائی یہ پکھے بند کر دیو، میں پاکستان چوں آیا، میں گلاس کو چوں نہیں آیا، اے پکھے بند کرو، تمہیں گرمی لگتی تھوڑی برداشت کرو۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ وہ ہے جسے کسی نے نہیں بنایا، اور اللہ وہ ہے جس نے سب کچھ بنایا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فارسی کی شاعری ہے بڑی خوبصورت، ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد، ہیچ حلوائی نشد استاد کار، تا غلام شکر ریزے نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس تبریزے نشد۔ اللہ خالق کسے کہتے ہیں؟ جو بغیر میٹیریل کے چیز بنا رہے۔ یہ ممبر ہم نے لکڑی سے بنایا ہے، اللہ نے لکڑی کو لکڑی کے بغیر پیدا کیا۔ لوہے کا ایک پتر نہیں تھا اور لوہے کی کانیں بنا دی، کوئلے کا ایک ذرہ نہیں تھا، کوئلے کی کانیں بنا دی، زمین کا ایک ڈھیلا نہیں تھا اور زمین بچھا دی، پتھر کا ایک کنکر نہیں تھا اور ہمالیہ پہاڑ بنا دیا، پانی کا ایک قطرہ نہیں تھا، 7 سمندر بنا دیے۔ 71% پانی ہے اور 29% خشکی ہے۔ ایک درخت نہیں تھا، ایک پتا نہیں تھا، جنگل بنا دیے، درخت بنا دیے، پھل بنا دیے۔ تو ہمارے شاعر کہتے ہیں کہ کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی، ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد۔ آسمان سے لے کر زمین تک جدھر بھی دیکھو گے کوئی پیچھے بنانے والا ہے۔ دیکھو سائنس، میں نے سائنس بھی پڑھی ہے، میڈیکل سے میں مولوی بناؤں، مطلب صرف پھوڑیاں تو ودے نہیں آیا میں نے اللہ لے کے ہے۔ حرکت کے لیے حرکت دینے والا چاہیے، یہ سائنس کا لا ہے، قانون ہے۔ حرکت دینے کے لیے، حرکت میں لانے کے لیے کوئی حرکت دینے والا ہو، ورنہ کوئی چیز خود بخود حرکت میں نہیں آتی، اور کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی جب تک بنانے والا نہ ہو۔ اگلا مصرع ہے، ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد۔ ایک لوہے کا ٹکڑا پڑا رہے 1 گھنٹے سے لے کر 1 ملین سال، وہ لوہے کا ٹکڑا ہی رہے گا، ایسا نہیں ہوگا کہ 1000 سال کے بعد وہ تلوار بن گیا ہو۔ کبھی دیکھا؟ کروڑوں سال کے بعد وہ لوہے کا ٹکڑا چھری بن گیا ہو؟ نہیں، کوئی بنائے گا تو بنے گا، نہیں تو پڑا ہوا ہے۔ کوئی آدمی کوئی کام نہیں کر سکتا جب تک سیکھ نہ لے اور کوئی استاد نہ ہو۔ مولانا روم مولوی تھے، فلسفی تھے، وہ مولائے روم تب بنے جب شمس تبریز کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا۔ میں دونوں کے مزار پہ حاضری دی ہے میں نے، جو ان کے پیر تھے شمس تبریز وہ بھی اور مولانا روم بھی۔ مولانا روم فلسفی تھے، منطقی تھے، قرآن و حدیث کا علم نہیں تھا، فلسفے کا علم، تو وہ مسجد میں درس دے رہے تھے۔
ان کے سامنے کتابوں کا ڈھیر تھا، ادھر مسجد کا حوض تھا جس میں وضو کا پانی تھا۔ تو شمس تبریز مسجد میں آئے ننگے پاؤں اور ننگے سر، بالکل دیہاتی لباس، تو ایسے طالب علم بھرے ہوئے رش، تو وہ سب کو ایسے دیکھ کر مولانا روم سے کہتے ہیں یہ چیز، وہ کتابیں تھیں نا، کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ انہوں نے ایسے کر کے دیکھا، انہوں نے کہا گنوار جٹ انہوں کیا پتہ ایک ہی ہے؟ تو انہوں نے بڑے تکبر سے کہا ای آ است کہ تو نمی دانی، کہہ رہے یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا، یعنی تو ان پڑھ جٹ، تینوں کیا پتہ فلسفہ کی، یہ منطق کی۔ تو وہ ایک دم آگے بڑھے اور کتابوں کو دھکا دیا، ساری حوض میں چلی گئی۔ اب پریس تو تھا نہیں، سارے کلمی نسخے تھے۔ مولانا روم نے سر نہ پلو تیرا بیڑا بڑھ جاوے نا مراد ہوئے کی کیتے، میری ساری زندگی کی کمائی تو نے برباد کر دی۔ وہ ہنس رہے کھڑے ہوئے، جب انہوں نے اپنا غصہ نکال لیا، اب واپسی تو ہو نہیں سکتی، بھئی چلو اور کتاب لے کر آؤ بازار سے۔ وہ ایک دم انہوں نے چھلانگ لگائی حوض میں اور ایسے ہاتھ ڈالیں، کتاب نکالیں، اس کو ایسے ایسے دونوں ہاتھوں سے اس کو تھپکیں، اس میں سے مٹی نکلے اور خشک کتاب ان کے سامنے رکھ دی، پھر ہاتھ ڈالا اور پھر دوسری کتاب ایسے ایسے کر کے اس کو تھوڑا سا تھپکیں، اس سے مٹی نکلے، ساری کتابیں خشک نکال کے مولانا روم کے سامنے رکھ دی۔ ہن واری آ گئی مولانا روم دی، وہ کہنے لگ گئی این چیز کوئی ایک ہی ہے۔ تو شمس تبریز فرمانے لگے این آ است کہ تو نمی دانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریز نشد۔ تو یہ کوئی چیز خود نہیں بنی، ہاں اللہ کو کسی نے نہیں بنایا۔ قل هو اللہ احد، ان سے کہہ دو، قریش نے ہمارے نبی سے کہا کہ اپنے رب کی پیڑھی تو سناؤ، جیسے عرب اپنے باپ، ہمارے ہاں تو رواج نہیں ہے اپنے باپ دادے پردادوں کے نام لکھنے کا، محفوظ کرنے کا۔ عربوں میں رواج تھا، اپنے آخری جد امجد تک وہ نام یاد رکھتے تھے۔ تو ہمارے نبی سے کہنے لگے ہمیں تو اپنے پیو دادے کا پتہ ہے، تیرے رب کا پیو دادا کون ہے؟ اس کا نسب بیان کر۔ تو اللہ نے جبریل کو اتارا، کتنے 70,000 فرشتے، اور ایک چھوٹی سی سورت آئی 4 آیات کی، حرم شریف میں بیٹھ کر میں جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ قل، فرمائیے ان قریش کو کیا، هو اللہ احد، وہ جس کے بارے میں پوچھ رہے ہو اس کا نام ہے اللہ، اور وہ ہے تنہا، اکیلا، نہ اوپر نہ نیچے، ہر طرف سے پاک، اکیلا، احد، واحد ایک، ثانی 2، اور احد اکیلا، اس کا 2 ہے ہی نہیں۔ ان سے کہیے وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اکیلا ہے، گزارا کیسے کرتا ہے؟ کہیے اللہ الصمد، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب کو اس کی ضرورت ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں۔ عرش اس لیے نہیں بنایا کہ اس کی ایک حدیث یاد آ آپ کی برکت سے بڑے عرصے کے بعد، یا عبادی انی لم اخلقکم لاستکثر بکم من قلہ، میرے بندو تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا کہ میرے خزانے تھوڑے ہو گئے تھے تو تمہیں پیدا کر کے ذرا جمع کر لوں، زیادہ کر لوں، ولا لاستانس بکم من وحشہ، نہ اس لیے پیدا کیا کہ میں اکیلے میں گھبرا گیا تھا تو تمہیں پیدا کر کے جی لگاؤں، ہم تو تنہائی سے گھبرا جاتے ہیں، ولا لاستعین بکم علی امر قد عجزت عنہ، نہ میں نے اس لیے پیدا کیا کہ میرا کوئی کام اٹک گیا تھا تو میں نے کہا چلو تمہیں پیدا کر کے اپنا کام پورا کروں، نہیں، انما خلقتکم، میں نے تمہیں پیدا کیا
لِتَعْبُدُونِي طَوِيلًا، کہ ساری زندگی میری مان کے چلے۔ عبادت کا مطلب ہوتا ہے ہر چیز میں اللہ کی مان کے چلنا، صرف نماز نہیں، روزہ حج زکوٰۃ نہیں، پوری زندگی میں۔ جیسے آپ جاب کرتے ہیں تو جاب میں پورا آپ کو ان کی مان کے چلنا پڑتا ہے، اپنی مرضی نہیں چلا سکتے۔ لِتَعْبُدُونِي طَوِيلًا، تو میں اس لیے پیدا کیا ہے کہ میرے بن کے زندگی گزار دو، جہاں رہنا ہے رہو، پر ایک بات میرے بن کے رہو، جو کہوں وہ کر دو، جو روک دوں وہ چھوڑ دو، تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب کے کام اللہ بناتا ہے، کوئی کسی کا کام نہ بنا سکتا ہے نہ بگاڑ سکتا ہے۔ پوری دنیا کے 7 ارب انسان، مسلم نان مسلم، سب کا ذہن ہے پیسے سے کام بنتا ہے، پیسے سے کام بنتا ہے۔ میرا اللہ ذہن بناتا ہے، اللہ الصمد، میں کام بناتا ہوں، میرے ارادے سے کام بنتے ہیں، میری چاہت سے کام بنتے ہیں۔ قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، مجھے بتاؤ تمہیں کانوں سے بہرا کر دو، آنکھوں سے اندھا کر دوں اور عقلوں پہ دلوں پہ مہر لگا دوں، تو کوئی ہے جو پھر تمہیں آنکھیں واپس کرے، تمہارے کان واپس کرے، تمہاری عقل واپس کرے؟ کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ پھر اوپر جاتا ہے، کہتا قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون۔ سبحان اللہ، کہتا مجھے بتاؤ اگر یہ میں رات کھڑی کر دوں، رک جا، سورج نکال لو گے؟ کیوں گے کر لو گے سورج؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کوئی جو سورج کو لا کے دکھائے؟ تو سنتے کیوں نہیں ہو اللہ کی بات؟ سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ پونڈ 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 مگر دوڑ لائی ہوئی۔ پھر اللہ دوسری بات ہے، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، مجھے بتاؤ سورج کو کھڑا کر دو، قیامت تک ڈوبنے نہ دوں، من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون، کوئی ہے جو سورج کو لے جائے اور اسے غروب کرے؟ کوئی ہے؟ اگر چند مہینے سورج نہ ڈوبے تو ہم ساری کائنات جل کے راکھ ہو جائے گی۔ چند مہینے سورج نکلے نہیں، ہم سارے فریز ہو جائیں گے۔ تو اس طرح اللہ اپنی ہیبت بتاتا ہے، اللہ الصمد، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تم سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں، کوئی اس کا بیٹا نہیں ہے، لم یلد، کوئی اس کا باپ نہیں ہے، لم یولد، ہے کیسا؟ تو اللہ کہتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یہ تمہاری سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا کہ میری کوئی مثال ہی کوئی نہیں، تو میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ میں کیسا ہوں؟ بھائی بیل کیسا ہوتا ہے ہم مثال دیتے ہیں، ایسا ہوتا ہے، دیکھے ہوتے ہیں، گھوڑا کیسا ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے نہ تم نے مجھے دیکھا، نہ دیکھ سکتے ہو، نہ سوچ سکتے ہو، نہ پرکھ سکتے ہو، لہذا بس ایمان لاؤ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ لا تراہ العیون، دوربینیں لگاؤ، نہیں دیکھ سکتے۔ لا تخالطہ الظنون، خیال کو دوڑاؤ، خیال کی رفتار روشنی سے بھی زیادہ ہے، نہیں پہنچ سکتا تمہارا خیال مجھ تک، میری تعریف کرو۔ لا یصفہ الواصفون، نہیں کر سکتے، ساتوں سمندر سیاہی بناؤ، درختوں کو قلم بناؤ اور پھر اللہ کی تعریف لکھو۔ میرا اللہ کہتا ہے لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، تیرے رب کی تعریف کا ذرہ بھی ادا نہیں۔ کیسا اللہ ہے؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی اس جیسا نہیں ہے۔ اچھا اتنی دور چلا گیا کہ نہ آنکھ دیکھے نہ خیال، تو ساڑی کیا سننی؟ میں قربان جاؤں، دیکھو میں ان بھائیوں کے قریب ہوں،
ان سے دور ہوں. اب میں ان کے قریب نہیں ہوں، ان سے دور نہیں ہوں. ایک ہی صفت ہے میرے پاس کہ ان کے قریب ہوں، ان سے دور ہوں. ان سے قریب ہونا چاہتا ہوں تو جگہ چھوڑ کے مجھے وہاں جانا پڑے گا. اور میرا اللہ کہتا ہے لا تراہ العیون لا تخالطہ الظنون، اتنا دور ہوں کہ تمہارا خیال بھی نہیں پہنچتا. تو جب وہ اتنا دور ہے تو ساڑی کہیں سننی ہے. عین اس وقت جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اتنا دور ہوں کہ خیال نہیں پہنچتا، عین اس وقت کہہ رہا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید. تم پوچھو گے کہ رب کدھر ہے تو میرے حبیب ان سے کہیے تمہاری اس شاہ رب سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہے. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، آہستہ بولو. اَوِجْهَرُوا بِهِ، میری طرح زور سے بولو. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، تمہارے بول نہیں سنتا جو تم دل کی دھڑکنوں میں باتیں کرتے ہو منہ بند کر کے. اللہ وہ فریادیں بھی سنتا ہے جو تم دل ہی دل میں پکارتے ہو. جیسے دیکھو میں نے کچھ کہا ہے، اللہ کی قسم میرے کانوں نے نہیں سنا، تو آپ کیسے سن سکتے ہیں؟ وہ اوپر والا کہہ رہا میں سن لیا جو تو سوچے ہے، جو تو آنکھیں ہے میں نے پتا تو کی آنکھیں. سبحان اللہ، کیسا اللہ ہے. اس سے بھاگ کے کہاں جائیں گے، کہاں چھپیں گے؟ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، 3 کنڈی لگا کے بیٹھے ہو، کوئی نہیں دیکھ رہا، پردے بھی سٹ دو، کنڈی بھی لا دو، کسی نے کوئی نہیں پتا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے الا هو رابعهم، تمہارے ساتھ چوتھا میں ہوں تمہارے ساتھ. ولا خمسۃ، تم 5 بیٹھے ہو، کوئی نہیں، کسی نے کوئی پتا کوئی نہیں. وہ کہتا ہے الا هو سادسهم، چھٹا میں تمہارے ساتھ ہوں. ولا ادنا من ذلک، 4 ہو جاؤ، 3 ہو جاؤ، 2 ہو جاؤ، اکیلے ہو جاؤ. الا وهو معهم ولا اکثر، 1 ہو یا 1000 ہو، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے. میں ادھر دیکھ رہا ہوں یہ نہیں نظر آ رہا، ادھر دیکھ رہا ہوں یہ نہیں نظر آ رہا، ادھر دیکھ رہا ہوں یہ نہیں نظر آ رہا، اوپر دیکھ رہا ہوں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا. اور میرا رب کہتا ہے یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ الصماء فی اللیلۃ الظلماء. سوچو تو صحیح رب کیسا رب ہے. کہتا ہے میرے بندو، اندھیری رات ہو، بادلوں بھری رات ہو برطانیہ کے، گلاسگو کے پہاڑ ہوں ڈھکے ہوئے گھاس سے، اور اس کے نیچے ایک چیونٹی چل رہی ہو. ایک تو نہیں چل رہی، کروڑوں اربوں خربوں چل رہی ہے. اللہ کا دعویٰ سنو کہ کیڑی نو ویکھ رہا ہے یا پہاڑ نو ویکھ رہا ہے یا چٹان نو ویکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرا بندہ، کالی رات، کالا پہاڑ، کالی چیونٹی، اس کے حقیر ٹانگوں سے جو لکیر پتھر پہ پڑ رہی ہے، تیرا رب وہ لکیر بھی دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. تو شراب بیچنے والے کو نہیں دیکھ رہا، زنا کرنے والے کو نہیں دیکھ رہا، سود کھانے والے کو نہیں دیکھ رہا، ماں باپ کے نافرمان کو نہیں دیکھ رہا. جو چیونٹی کے ٹانگوں سے بننے والی لکیر عرشوں پہ ہے، اور ایک چیونٹی تو نہیں چل رہی، ارب چیونٹیاں چل رہی ہیں. اور میرا رب ایسی نظر ہے، احاط بصرہ بجمیع المرئیات، ساری کائنات مشرق مغرب، للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا. رب المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا. رب المشرقین و رب المغربین، مشرق مغربین مشرقین، سب کچھ اللہ. فلا اقسم برب المشارق والمغارب، مشارق بھی اللہ کے، مغارب بھی اللہ کے. تو بھائیو، اللہ تعالیٰ ایک ذہن بناتا ہے کہ یہ سب اس شہنشاہ کی بادشاہی ہے. اور میں اور آپ، کیا کمال ہے. سپرم جس سے میں اور آپ بنے ہیں، وہ اس کا قد کتنا ہوتا ہے؟ ایڈل اماؤنٹ ہے. 1 ملی میٹر کا 20واں حصہ، 1/20 ملی میٹر نظر نہیں آتا.
شیشہ رکھنا پڑے گا، دوربین رکھنی پڑے گی، پھر نظر آتا ہے